السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی۔ مشرق وسطیٰ خاص طور پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اب امن کی صورتحال بحال ہونا شروع ہو گئی۔ خاص طور پر غزہ کے علاقے میں امن بحال ہوتے ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ ڈسپلیس ہو گئے تھے وہ اب اپنے گھروں کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب ان لوگوں نے ان ریبلز کے اندر سے، اس ملبے کے اندر سے زندگی تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے جو پیارے ہیں جو کہ اب بھی ان ریبلز کے نیچے ہیں ان کی میتیں نکالنے کے لیے اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے جدوجہد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 62 سے زائد جو لاشیں جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے نکالی گئی ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق یہ جو ٹنوں کے حساب سے پڑا ہوا ملبہ ہے اس میں تقریباً 10,000 سے زائد افراد کی لاشیں اب بھی موجود ہیں، جبکہ 2,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی لاشیں جو ہے وہ بالکل پگھل کے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو گھروں میں آنے والے جو لوگ ہیں اپنے علاقے میں واپس آ گئے ہیں، وہ اپنے شیلٹرز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کھنڈرات میں سے کسی طریقے سے اپنے لیے زندگی کے آثار تلاش کر سکے، کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکے کہ وہ وہاں پر اپنی آباد کاری کو دوبارہ سے کر سکے۔ ایک دو وہاں پر لوگوں نے اپنے چھوٹے موٹے کاروبار بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک چہل پہل کا جو سلسلہ ہے وہ اب آہستہ آہستہ علاقے میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو غزہ کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے دوبارہ سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے خفیہ ٹھکانوں سے باہر آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر غزہ کے تمام علاقوں میں انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہاں پر اپنے گشت کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ علاقے سے مسلسل نکل رہی ہیں۔ خاص طور پر رفح کے علاقے جو کراسنگ کے علاقے سے ایک بہت بڑی تعداد اسرائیلی فورسز کی وہ بھی مسلسل طور پر اس وقت بھی وہ نکل کے اسرائیل منتقل ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے کی طرف سے بھی کافی سارے اسرائیلی فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی نکل کے واپس جانا شروع ہوگی۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ جو قیدیوں کے تبادلے کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہفتے کے روز جو قیدی ہیں ان کے نام سامنے آنے کے بعد باقاعدہ اگلے اتوار کو ایک بار پھر وہ شروع ہو جائے گا، جبکہ فلسطین کے جو قیدی ہیں جو لوگ ہیں وہ تو اپنے گھروں کو کھنڈرات ہونے کے باوجود اپنے گھروں کو آنا شروع ہو گئے، لیکن شمال کی طرف جو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں میں آنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کے گھر جو ہیں وہ اتنے تباہ بھی نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھروں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سامنے آئی ہے کہ جو اسرائیل کی جو نیشنل انشورنس انسٹیٹیوٹ ہے اس کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ریاست کی جانب سے ان کے جو مالی فنڈز ہیں وہ روک دیے گئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جو عوام ہے جو کہ شمال کی طرف جو ڈسپلیس ہو گئے تھے انہوں نے اپنے گھروں کو واپس آنے کا سلسلہ روک دیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتا دی کہ لوگوں کو جو ہاؤسنگ جو گرانٹس ہے وہ ادا نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ اب اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے اس کا جو عمل ہے وہ انہوں نے روک دیا ہے۔ تو یہ ایک فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے شہریوں اور فلسطین کے شہریوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ وہ یہاں پر ریبلز ہے اور یہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے، اس ملبے کے اوپر بھی لوگ آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بحالی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے انہوں نے فنڈز روکے ہیں اپنے شہریوں کے، تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے اس طرف آنا ہی انہوں نے بالکل بند کر دیا۔ دوسری طرف فلسطین کے جو وزیر تعمیرات عامہ ہے ان کے وزارت تعمیرات عامہ اس کے مطابق عراق کی حکومت نے ایک بہت بڑا گرانٹ جو دیا ہے غزہ کو، خاص طور پر غزہ کی پٹی کے لیے 10 ملین لیٹر ایندھن فراہم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا، بلکہ انہوں نے عطیہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف قطر نے جنگ بندی کے پہلے روز 10 دنوں کے دوران غزہ کو 1.25 ملین لیٹر جو ہے ایندھن فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ناصر ابو شریف ہیں، رہنما ہیں جہاد اسلامی فلسطین کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس تمام جنگ کے دوران، یہ 15 ماہ تک چلنے والی اس جنگ کے دوران مصر نے خاص طور پر کہ حتیٰ کہ ایک گلاس پانی بھی فلسطین کے عوام کو فراہم نہیں کی۔ اب عراق کی گورنمنٹ دیکھیں وہ بھی ایک کمزور گورنمنٹ ہے، وہاں پر بھی مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود 10 ملین لیٹر ایندھن فراہم کیا گیا۔ قطر نے 1.25 ملین عطا کیا، ان کو عطیہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ پریزنر ڈیل بھی انہوں نے ڈیل میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن
مصر کے بارے میں ان کو خدشات ہیں، ان کو شکایات ہیں، ان کو شکوک ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے 15 ماہ کے دوران انہوں نے ایک گلاس پانی تک فلسطین کے عوام کو فراہم نہیں کیا. یہ عبد الفتاح السیسی کی حکومت کا یہ کارنامہ ہے جس نے اس تمام تر عرصے میں اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو انتہائی سخت کر کے بند کر کے ایک فلسطینی کو بھی مصر میں داخل ہونے نہیں دیا، اور دوسری طرف ان کی امداد کسی ایک رتی برابر بھی اس نے امداد کرنے کی کوشش نہیں کی. دوسری طرف بغداد کے شمال میں یہ ترمیہ کا علاقہ ہے. یہ جس طریقے سے ایک انفلٹریشن جو ہے دہشت گردوں کی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ غزہ میں جو ہو رہی تھی، پھر شام کے اندر جس طریقے سے جو جولانی سرکار وہاں پر موجود حکومت میں آ گئی، اس کے بعد سے جو دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں کافی حد تک اضافہ ہونا شروع ہو گیا. خاص طور پر یہ جو دہشت گردی ہے وہ عراق کی طرف انفلٹریٹ کر رہی ہے. وہاں پر یہ جو علاقہ ہے شمالی بغداد کے علاقے میں، ترمیہ کے علاقے میں، جو انٹرنیشنلی بینڈ ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے گروہ نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً 6 سے زائد عراقی فورسز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. جبکہ عراق کی جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ کر سکے. عراق کی ان مزاحمتی تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ٹرمپ سے کوئی خوف نہیں ہے، ہم کسی صورت غیر مسلح نہیں ہوں گے اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر غیر مسلح ہو جائے اور آپ وہاں سے اپنے مسلح تنظیمیں جو ہیں وہ عراق کے اندر دہشت گردی کے لیے چھوڑ دیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور امریکہ کے جو بھی پروکسیز عراق کے اندر موجود ہیں اور خطے کے اندر موجود ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم مسلح رہیں گے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. دوسری طرف ٹرمپ اپنے جب سے انہوں نے کل اپنا حلف اٹھایا ہے اس کے بعد سے تقریباً 75 سے زائد انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز بھی جاری کر دیے ہیں. تو اپنی پہلی تقریر کے دوران اس نے گو کہ ایران کا، رشیا کا، چائنا، رشیا وغیرہ کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، شمالی کوریا کا، لیکن چائنا کا ایک ضمناً ایک پاناما کینال کے حوالے سے ذکر کیا. تو اب ان کی ایک دوسرے کے تبصرے کے حوالے سے باتیں سامنے آئی ہیں جو کہ انہوں نے اسپیشلی ایران کے حوالے سے ایک تبصرہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو جواب دہ ٹھہرانے اور دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کے لیے ایرانی تیل کی آمدنی کے استعمال کو روکنے کے لیے واپس آئے ہیں. تو ایران نے تو ابھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ وہ کوئی دہشت گرد تنظیموں کی کوئی حمایت کر رہا ہے، بلکہ جو جن علاقوں کے اندر ایران جو ہے اگر مزاحمتی تنظیموں کی حمایت کرتا ہے تو وہ تنظیمیں ہیں جو کہ لیجٹیمیٹ تنظیمیں ہیں، جنہوں نے اپنے ٹیریٹریز کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا ہوا، چاہے عراق کے اندر ہو، چاہے شام کے اندر ہو، چاہے لبنان کے اندر ہو، فلسطین کے اندر ہو، یا پھر یمن کے اندر ہو. وہ اپنے علاقے کی جو غیر ملکی دشمنوں سے مقابلے کے لیے وہ کھڑے ہیں. تو ایران جو ہے ان کی حمایت کر رہا ہے. امریکہ میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی شدت میں کمی ابھی تک نہیں آئی ہے. مسلسل طور پر امریکہ میں جو آگ ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے جو سمندر کی طرف سے طوفانی ہوائیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے جو آگ جو ہے مزید علاقوں کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. خاص طور پر اب جو ہے وہ 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے. جو پیسفک پیلیسیڈز کا جو علاقہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، مالیبو کا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، برٹن ووڈ کا علاقہ تباہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں لاس اینجلس کی وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے. 26 سے زائد جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ چوریوں ڈکیتیوں کو روکا جا سکے. 200 بلین ڈالر سے زائد کا نقصان اس وقت امریکہ کو پہنچا ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے بات کی، اس پہ افسوس کا اظہار کیا. دوسری طرف ترکی میں بھی ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے. یہ ایک بڑی مشکوک قسم کی آگ ہے جو کہ ایک اسکی ریزورٹ میں قائم ہوٹل میں لگی ہے، جس میں کافی سارے سیاح موجود تھے، جس کے نتیجے میں وہ آگ جو تھی وہ چونکہ لکڑی کا ہوٹل تھا تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ آگ پھیلتی گئی ہے، اور اس نے تقریباً 10 سیاح جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 32 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. یہ جو آگ لگنے کا سلسلہ جو ہے وہ اسپین میں بھی لگی ہوئی تھی گزشتہ روز میں بھی، وہاں بھی اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر یہ ترکی میں یہ آگ ابھی لگی ہے جس میں 10 سے زائد لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں. بہرحال نئی ڈیولپمنٹس جو بھی نئی سامنے آتی رہیں گی سارے خطے سے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.